بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ودارف۔ لیں جی ایک نیا کٹا کھل گیا ہے جی۔ یہ جو ایک خاتون کا معاملہ سر چڑھ کے بول رہا تھا نا، جس کے اوپر پوری نون لیگ قسمیں دے رہی تھی، وزیر اعظم سے لے کر آخری بندے تک، آج وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ان سب کی جو ہے نا وہ جتنی بھی قسمیں تھے، جتنے بھی لوگوں نے لوگوں کو بے وقوف بنایا تھا، سب کے اوپر پانی پھیر کے رکھ دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شمع جنیجو کا وزیر خارجہ کے وفد نہیں بلکہ وزیر اعظم کے وفد کا حصہ تھا۔ یہ جو شمع جنیجو ہے نا، وہ جو وفد تھا، وہ جس وفد کا حصہ تھی وہ وزیر اعظم کا تھا۔ اسحاق ڈار نے جو ہے وہ ان لوگوں کی جو کچے چٹھے وہ کھول کے رکھ دیے، ان کے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی پی پی اور نون لیگ کے درمیان پنجاب میں اور سندھ میں جو ایک چپکلس چل رہی ہے نا، اس کے اوپر میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے سندھی سریکیوں کا ماسک کھول کے رکھ دیے۔ اندازہ کریں آپ، یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، یہ کیا خالی پنجابیوں کے وزیر اعلیٰ ہیں؟ اس پنجاب میں جو ہے وہ اور کوئی قومیں نہیں بستی؟ آپ کو جو ہے وہ صرف وہ رضی دادا، اس کا دکھ لگ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں کہ آئندہ پنجاب پر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ معافی اور ترجمان مانگے جس نے آفت کے وقت پنجاب پر تنقید کی، مریم نواز کبھی معافی نہیں مانگے گی۔ پی پی کے معافی کے مطالبے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا دو ٹوک اعلان۔ چلو جی، آپ نے دو ٹوک اعلان کیا، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن آپ نے کہا کہ پنجاب کے اوپر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو رضی دادا ہے، جس کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ آپ نے ویلاگر رضی دادا کے ساتھ زیادتی کی ہے، اچھا جی، اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ اس نے جو سندھی اور سریکیوں کو بولا وہ آپ کو نظر نہیں آیا؟ کیا آپ صرف رضی دادا کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کو پی ٹی وی پہ رکھنا ہے تو رکھیں، بے شک رکھیں، لیکن یہ لکھ کر دینا، ایک قرارداد لے کے آئیں کہ جو پی ٹی وی ہے اس کو ٹیکس جو ہے نہ تو سندھی دیں نہ سریکی دیں، صرف پنجابی دیں۔ پھر رضی دادا جیسے 100 بندے لے کر رکھ دیں، کون روکتا ہے آپ کو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا آپ ان لوگوں سے ٹیکس بھی لیں اور پھر رضی دادا جیسے بے شرم لوگوں کو اوپر چھوڑ دیں کہ اللہ ان کے اوپر ان کی تذلیل کرو توہین کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ رضی دادا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں نہیں بولی، اگر آئندہ پنجاب میں بسنے والے کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی تو میں چپ نہیں رہوں گی، بات کروں گی، جواب ملے گا اور زوردار جواب ملے گا۔ تو محترمہ، یہ جو رضی دادا ہے نا، اس نے پنجاب میں رہنے والے سریکیوں کی توہین کی ہے۔ کیا وہ سریکی آپ کو نظر نہیں آئے؟ صرف رضی دادا آپ کو نظر آیا۔ اس کے اوپر قمر زمان خیرہ جی، اس نے کہا کہ حکومت کی سپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ نون لیگ جو چاہے کرے اور ہم خاموش رہیں۔ آپ نے خاموش ہی رہنا ہے جی قمر زمان خیرہ صاحب، آپ کو اوپر سے جب تک آرڈر نہیں ملے گا آپ خاموش ہی رہیں گے، آپ ایسے ہی سنتے رہیں گے۔ آپ سکور سیٹل کر رہے ہیں، آپ اپنا سندھ میں سکور سیٹل کر رہے ہیں، وہ ادھر محترمہ پنجاب میں سکور سیٹل کر رہی ہے، صرف بیچ میں پھنس رہے ہیں۔ پنجابی جو عوام ہے، پنجابی عوام وہ پھنس چکی ہے آپ لوگوں سے، وہ جو سندھی عوام ہے وہ پھنس چکی ہے، اور ہم سریکی لوگ آپ لوگوں سے پھنس چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تین لوگ جو ہے نا پھنس چکے ہیں، آپ کی سیاست نے اتنا ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر ظلم کیا ہے کہ آج آپ بلوچستان میں چلے جائیں تو وہاں بلوچ خلاف، اگر آپ چلے جائیں پختونخوا میں تو وہ خلاف، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے۔ جاگ پنجابی جاگ اور جیے بھٹو، یہ سندھ کھپے والے جو آپ لوگ نعرے لگاتے تھے، آپ نے ایک پاکستانی ہونے کا، اگر کبھی آپ لوگوں نے مل کر ایک پاکستان ہونے کا نعرہ لگایا؟ نہیں لگایا۔ آپ لوگوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے آج پورا جو ہے پاکستان میں بٹا ہوا ہے، پاکستان میں لسانیت صوبائیت وہ عروج پر ہے، آپ لوگوں کی سیاست کی وجہ سے، آپ لوگوں کے اپنے اس چپلسوں کی وجہ سے، مفاد پرستوں کی وجہ سے، اپنے فائدوں کی وجہ سے۔ اچھا اب چلتے ہیں جی آگے اسحاق ڈار اور مفتیٰ اسماعیل کے اوپر، کہ اس نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست نیل بٹا نیل ہو گئی ہے، مسلم لیگ نون کا کوئی لیڈر الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہا۔ مریم نواز کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کے اعلانات پر انہیں تنزیہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرا کر دیکھ لیں، موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دب گئی ہے، چینی برآمد کر کے 130 روپے سے 200 روپے تک کر دیے، 3 سال سے پاکستان کی اوسطن انکم ہے وہ کم ہو رہی ہے اور ہر پاکستانی غریب ہے۔ مفتیٰ اسماعیل بھی، انہوں نے بھی ان کے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس کے بعد جی مریم نواز کے جو بیانات ہیں نا، اس کے اوپر پیپل پارٹی کا قومی اسمبلی سے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ۔
اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس میں پیپل پارٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان کے خلاف واک آؤٹ کیا۔ اس حوالے سے پیپل پارٹی کے رہنما نوید قمر کا کہنا تھا کہ ہم نے یہاں احتجاج کیا تھا، اس کے بعد حکومتی ٹیم آئی تھی جس سے مذاکرات ہوئے، آن گراؤنڈ حالات جو کہ ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہم اس وقت اس ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے جب تک حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ ہم ایوان سے بطور احتجاج واک آؤٹ کرتے ہیں۔ بعد ازاں حکومتی ارکان پیپل پارٹی کے رہنماؤں کو منا کر واپس قومی اسمبلی اجلاس میں لے آئے۔ ایسا ہی ہونا جی، یہ لوگ جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے ادھر وہ پنجاب میں اس محترمہ نے، اور اس شریف خان نے بنایا ہوا، ادھر یہ زرداری خان نے سندھیوں کو بنایا ہوا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، میں سیدھی بات کرتا ہوں جی، میں کوئی ڈھکی چھپی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ ان لوگوں نے صرف لڑوانا ہے۔ کاش کہ آپ نے جتنی کوشش اپنے سکور سیٹل کرنے پہ کی ہے نا، اتنی اگر آپ یہ جو ہے وہ کوشش کرتے لوگوں کو ملانے کی تو آج ایک پاکستان آپ کو نظر آتا، نہ اس میں سندھی نظر آتے، نہ سریکی، نہ پنجابی، نہ کوئی لسانیت اس میں نظر نہیں آتی، ایک قوم نظر آتی۔ لیکن کیونکہ آپ لوگوں اگر ایک قوم پاکستان بن گئی تو پھر آپ لوگوں کا جو ہے وہ روزی جو ہے دال دریا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو صحیح ہے، کھیلتے رہیں، جب تک قوم سوئی ہوئی آپ کھیلتے رہیں، آپ کو موقع مل گیا۔ اس کے بعد کراچی ایئرپورٹ پر کسٹمر ڈیوٹی اور ٹیکس چوری کے گھپلے، کروڑوں روپے کا سامان ضبط۔ کراچی ایئرپورٹ پر کسٹم نے بغیر ڈیوٹی ادا کیے 10 کروڑ 30 لاکھ کے روپے مالیت کے لیپ ٹاپس، آئی پیڈز، آئی فون، میک اپ پیکس اور پلے اسٹیشنز اور میموری کارڈ ضبط کر لیے۔ ایف بی آر کی طرف سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق کلکٹو ریٹ آف کسٹمر ایئرپورٹ کراچی کے فوری طور پر وائی فائی ایف آئی آر درج کروا کر اس جرم میں ملوث کمپنی کے ملازمین کو گرفتار کر لیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ یہ الیکٹرانک سامان، گولڈز اور دیگر ڈیکوریشنز جمع کرائے بغیر غیر قانونی طور پر کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکس ادا کیے بغیر باہر نکالی جا رہی تھی۔ اس فراڈ میں غیر ملکی گراؤنڈ ہینڈلنگ کمپنی کا ملازمین اور بدعنوان درآمد جو ہے کندان ہے وہ ملوث پائے گئے ہیں۔ تو یہ جی صورتحال اب تک کی۔ اب انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔